بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ لیکچرز میں ہم نے وحی پہ بات کی ہے، آج بھی ہم وحی پہ بات کریں گے، اور آج آخری لیکچر ہے اس کے بارے میں۔ وحی کا جو سلسلہ شروع ہوا اور اس کے ذریعے اللہ نے جو کتابیں نازل کی ہے، یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ 4 بڑی کتابیں ہیں اور کچھ صحیفے ہیں۔ بڑی کتابوں میں تورات موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، عبرانی زبان میں تھی یہ کتاب، اور تورات کا مطلب ہے شریعت۔ اس کے بعد زبور داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اور زبور کا مطلب ہے ٹکڑے۔ پھر انجیل عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اور انجیل کا مطلب ہے خوشخبری۔ تورات کو انگریزی میں تورا کہتے ہیں، زبور کو سامس کہتے ہیں، PSALMS، سامس، پی سائلنٹ ہے، اور انجیل کو گوسپل کہتے ہیں۔ پھر چوتھی کتاب قرآن، پیغمبر اسلام آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور لفظ قرآن کے 2 میننگ ہے۔ ایک معنی یہ ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب، اور دوسرا معنی ہے جمع کرنے والی کتاب۔ تو پھر ہم اس پہ تفصیلی بات کریں گے۔ یہ 4 بڑی کتابیں اللہ نے نازل کی وحی کے ذریعے، اور کچھ صحیفے نازل کیے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے۔ جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ۔ تو کچھ صحیفے بھی کتنے صحیفے اللہ نے نازل کی ہے؟ کچھ روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 100 صحیفے نازل کیے ہیں، 30 ادریس علیہ السلام پر، 50 شیس علیہ السلام پر، 10 ابراہیم اور 10 موسیٰ علیہ السلام پر، علیہم السلام پر۔ چنانچہ اس حدیث میں ہے کہ 100 صحیفے، لیکن کمزور حدیث ہے، لہٰذا ہم وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ صحیفوں کی تعداد کتنی ہے، بلکہ اس کا جواب یہ ہے کہ وی ڈونٹ نو کہ کتنے، لیکن یہ ہے کہ اللہ نے صحیفے نازل کیے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ صحیفے اور کتاب میں کیا فرق ہے، اور قرآن اور سابقہ کتابوں میں کیا فرق، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور یہ جو کتابیں اور یہ جو صحیفے ہم نے ڈسکس کیے، تو یہ ان کتابوں کو الہامی کتابیں کہتے ہیں، ریویل بکس یا سیمیٹک بکس ان کو کہتے ہیں۔ اور کتاب قرآن اور سابقہ کتابوں میں فرق یہ ہے کہ سابقہ کتابیں صرف اور صرف منہج اور دستور تھی، جبکہ قرآن منہج اور دستور ہونے کے ساتھ ساتھ معجزہ بھی ہے۔ یہ بیسک فرق ہے دونوں میں، کہ وہ صرف اور صرف منہج اور دستور، یعنی اس میں زندگی گزارنے کا ڈھنگ یہ بیان کیا گیا تھا، لیکن قرآن میں زندگی گزارنے کے ڈھنگ کے ساتھ، منہج اور دستور ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن معجزہ بھی ہے۔ تورات معجزہ نہیں تھا، اسی طرح انجیل بھی اور زبور بھی، جبکہ قرآن ایک زندہ معجزہ ہے۔ اور ان انبیاء کو اللہ تعالی نے جو معجزے دیے تھے، وہ معلوم ہے کہ وہ کون سے معجزے تھے، اس پر پھر ہم آگے بات کریں گے۔ اب کتاب اور صحیفے میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے، کتاب بگ فارم میں ہوتے ہیں اور صحیفہ شارٹ فارم میں ہوتا ہے۔ انگریزی میں کتاب کو بک کہتے ہیں اور صحیفہ کو بکلیٹ کہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ، اور اردو میں کتاب اور کتاب بڑی جو ہوتی ہے نا وہ کتاب، اور جو کتابچہ ہوتا ہے وہ صحیفہ، کتابچہ، اور 1 پیس آف پیپر کو بھی صحیفہ کہتے ہیں عربی میں، اخبار کو بھی صحیفہ کہتے ہیں۔ تو مختصراً، اور صحیفے کس چیز پہ مشتمل ہوا کرتی تھی؟ نصیحتوں پر مشتمل ہوا کرتی تھی۔ کتاب میں تو جو اللہ نے نازل کی ہے اس میں بہت سارا ڈسکشن ہوتا ہے، سابقہ اقوام کے عبرت کے واقعات ہوتے ہیں، آخرت کے احوال ہوتے ہیں، اور کائنات میں غور و فکر، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ اور احکامات ہوتے ہیں، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، عبرت کی کہانیاں۔ لیکن صحیفے میں یہ چیزیں یعنی زیادہ ڈسکشن نہیں، بلکہ نصیحتیں اور احکامات پر مشتمل ہوا کرتی تھی۔ اب صحیفوں کی تعداد پہ ہم نے بات کی ہے، اور اس پہ بھی ہم نے بات کی کہ کون سی کتابیں اللہ نے نازل کی ہے۔ تو ان سب کو ریویل بکس اور الہامی کتابیں کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں کچھ ایسی مذہبی کتابیں ہیں جو نان ریویلز ہے، جس کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ نے نازل کی ہے، کیونکہ وہ مذاہب بھی نان سیمیٹک ہے، غیر الہامی مذاہب ہے۔ مثلاً ہندوؤں کی کتاب مذہبی کتاب ہے جو وید ہے،
سکھوں کی مذہبی کتاب گرنتھ ہے، اور بدھ مت کی جو مذہبی کتاب ہے تری پتاکا ہے، تو یہ سب کتابیں غیر الہامی کتابیں ہیں، کیونکہ یہ مذاہب بھی غیر الہامی ہے اور اللہ کی طرف سے یہ کتابیں نازل نہیں کی گئی ہے۔ تو ہم نے وہی پہ بات کی آج، اور وہی کے ذریعے جو کتابیں اللہ نے نازل کی ہے، 4 بڑی کتابیں ہیں اور کچھ صحیفے ہیں۔ کتاب اور صحیفے میں کیا فرق ہے اس پہ ہم نے بات کی، اور قرآن اور سابقہ کتابوں میں کیا فرق ہے اس پہ بھی ہم نے بات کی، اور آخری جو پوائنٹ ہے آج کا وہ یہ ہے کہ وہی کی ایک دوسری کلاسیفیکیشن، ایک تو ہم نے یہ تقسیم ڈسکس کی کہ وہی نبوت ہے اور وہی فطرت ہے، وہ وہی کی ایک کلاسیفیکیشن ہے، لیکن دوسری کلاسیفیکیشن جو وہی نبوت کی ہے وہ تو بالعموم وہی کی کلاسیفیکیشن تھی۔ اب یہ جو کلاسیفیکیشن ہے یہ وہی نبوت کی کلاسیفیکیشن ہے، اور ایک وہی مطلوع ہے، ایک وہی غیر مطلوع ہے۔ مثلا وہی مطلوع کا مطلب ہے وہ وہی جس کی تلاوت کی جاتی ہو، the revelation which is recited، اور وہی غیر مطلوع وہ وہی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، مثلا حدیث the revelation which is not recited۔ تو قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے جبکہ حدیث کی تلاوت نہیں کی جاتی، اور قرآن اور حدیث میں کیا فرق ہے، اور حدیث قدسی اور قرآن میں کیا فرق ہے، یہ پھر ہم حدیث کے چیپٹر میں ڈسکس کریں گے۔ خلاصۃ الکلام یہ ہے کہ آج ہم نے 2 موضوعات پہ بحث کی ہے، ان کتابوں کے بارے میں، الہامی کتابوں کے بارے میں کہ جو اللہ نے نازل کی ہے وہی کے ذریعے، اور کچھ صحیفوں کے بارے میں ہم نے بات کی، اور پھر جو غیر الہامی کتابیں ہیں جس کا وہی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس پہ ہم نے بات کی ہے، اور پھر وہی کی کلاسیفیکیشن پہ بات کی کہ وہی کی بنیادی 2 اقسام ہے وہی نبوت کی، ایک وہی مطلوع ہے، وہ وہی جس کی تلاوت کی جاتی ہو سچ ایز قرآن، اور ایک وہی غیر مطلوع ہے، وہ وہی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، مثلا حدیث۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ پیغمبر اسلام کی جو احادیث ہے یہ بھی وہی ہے۔ اب احادیث کا ذخیرہ تو بہت بڑا ہے، اور کیا وہ سب احادیث وہی کے ذریعے، یہ ہم حدیث کے چیپٹر میں اس پہ بات کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی، باقی نیکسٹ کلاس میں ڈسکشن کریں گے۔